بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ تازہ ترین ہیں ڈیولپمنٹس۔ جو توقع تھی جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان اسی طرح کام کو معاملے کو لٹکایا ہوا ہے اس نے، تاکہ شہباز شریف صاحب کی حکومت بن جائے اور ساری حکومتیں بن جائیں، اور اس وقت تک پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں جیتے ہوئے ان کی تعداد کم رہے۔ آج ریحانہ ڈار صاحبہ کی جو اپلیکیشن تھی اس پر ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ عدالت میں یعنی الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوا، جس پر اس کی جو سماعت ہے وہ 22 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ یعنی آج سے آج 14 ہے اور یہ 22 فروری تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، کیونکہ ریٹرننگ آفیسر نہیں آیا، اور آپ کو پتہ ہے ریٹرننگ آفیسر کون ہے۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن میں معاملات جس طریقے سے چل رہے ہیں ان کی سپیڈ دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ جو دھاندلی دھونس کی گئی ہے اس میں کوئی کسی طرح سے بھی ریلیف الیکشن کمیشن سے ملتا ہوا نظر نہیں آ سکتا۔ پھر سپریم کورٹ کی یا عدالتوں کی طرف سے لوگوں کو تھوڑی امید تھی، وہاں کی بھی 2 نمبری جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج ایک کیس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ کے سامنے پیش ہوا۔ اسلام آباد میں پولیس بغیر وارنٹ کسی گھر میں چلی گئی تو ایک کوہرام برپا کر دیا جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور کہا کہ بلاؤ ایس پی کو، اسلام آباد میں کوئی گھر محفوظ نہیں۔ لیکن یہ وہی اسلام آباد ہے جہاں پر پی ٹی آئی کے ورکرز، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے گھر پولیس داخل ہوتی ہے بغیر وارنٹ کے، بار بار داخل ہوتی ہے، لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے، لوگوں کو جیلوں میں بھیجا جاتا ہے، اور کسی جج نے، کسی عدالت نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ اچھا، یہ توقع بھی کی جا رہی تھی کہ شاید جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، الیکشن بڑا اہم معاملہ ہے اور بہت ہی زبردست قسم کی اسٹیٹسمنٹس ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، اور جو ان کے ساتھ جو صحافتی منینز ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ ان کو اٹھا کے رکھا کہ قاضی صاحب تو پتہ نہیں کوئی ایک انصاف کے کوئی بہت بڑے مینار ہیں، اور توقع تھی کہ وہ الیکشن کے حوالے سے جو سست روی ہے یا جو الیکشن کمیشن نے جو انوملیز کی ہیں اس میں شاید سپریم کورٹ ریلیف دے گی۔ تو وہ بھی سن لیں، آج آپ اسی کیس میں اٹارنی جنرل سے انہوں نے پوچھا کیا نئی حکومت بن گئی ہے؟ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پوچھ رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کیا نئی حکومت بن رہی ہے؟ گویا نہ انہوں نے ٹی وی دیکھا، جو بھی کچھ ہوا انہوں نے بالکل اس کو نظر انداز کیا۔ تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جی سنا ہے، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل جو تھے، سنا ہے 29 فروری کو اجلاس ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ امید تھی کہ یہ شخص جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے، یہ کچھ لوگوں کو ریلیف دے گا جو الیکشن کے موقع پر انوملیز ہوئیں، جس طریقے سے استعمال ہوئے ادارے، جس طریقے سے وہاں پہ دھونس دھاندلی کی گئی، فارم 45 جو ہیں وہ بدلے گئے، فارم 47 جعلی ایشو کیا گیا، تو بھائی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل کسی طرح سے بھی آپ اپنی امید نکال دیں، چھوڑ دیں۔ اس وقت پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، اس وقت جو الیکشن کمیشن ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کو ریلیف نہیں دے گا، بالکل۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ میرا انالیسز ہے جو میں نے دیکھا وہ، اور میرا آئین، میرا قانون، میرے ملک کا آئین مجھے اس بات کا حق اور اختیار دیتا ہے کہ میں کسی بھی معاملے پر اپنی ایک رائے قائم کر سکوں، اور وہ رائے قائم کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آ جائیے کہ ذرا یہ جو حکومت سازی ہو رہی ہے اس کا مستقبل اور اس کے حوالے سے کیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹھیک ہے اس وقت طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کر کے ایک ایسی حکومت بنائی جا رہی ہے جو بنیادی طور پر جس کا یہ حق نہیں ہے، اور جیسے عمران خان صاحب نے کہا یہ منی لانڈرنگ کے سینڈیکیٹ ہیں، اور کیونکہ ایک معاملہ چلا ہوا ہے کہ پاکستان کو بیچنا ہے، پاکستان کے اداروں کو بیچنا ہے، اس لیے وہی جو ماضی کی رجیم ہے، جو اب کی رجیم ہے وہ کنٹینیو کرے گی۔ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، فواد حسن بطور وزیر نجکاری آگے جائیں گے، کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہے۔ پی آئی اے بکے گا، پاکستان کے وہ ادارے جو پروفٹ میں ہیں وہ بھی بکے گا۔ جو روزویلٹ ہوٹل ہے نیو یارک میں، اس پر بڑی نظر ہے لوگوں کی، اور پی آئی اے کے پاس جو سارے روٹس تھے ان پر بڑی نظر ہے، یہ وہ سارے کے سارے چاہیے۔ پھر سٹیل مل جو ہے اس کی جو لینڈ ہے وہ اتنی زیادہ لینڈ ہے، وہاں پر یہ جو ڈیولپرز ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانا چاہتے ہیں ان کو وہ چاہیے، وہ انہوں نے لینا ہی لینا ہے۔ تو پاکستان کو بیچنے کے لیے یہ لوگ چاہیے، اور یہ اس انفنش ایجنڈے کو وہ آگے لے کے جائیں گے۔ لیکن
اب تک جو ایک سب سے بڑا جو ایک ایجنڈا تھا کہ مسلم لیگ نون کو 125 یا 130 نشستیں دلوائی جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے لوگوں کے دلوں میں جو محبت یا جو بھی ان کو خیال آیا اپنا، وہ نکلے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، اور وہ معاملہ پورا نہیں ہوا۔ اور میں بار بار یاد کر رہا ہوں، کل عمران خان جو میرے سامنے کھڑا تھا، یوں ہاتھ اس نے اٹھایا اوپر انگلی، آپ یقین کریں ہم کوئی باہر کسی گراؤنڈ میں نہیں تھے، ایک بہت بوسیدہ سا ہال ہے جہاں پر ہم کھڑے تھے، اور اس نے ہاتھ اوپر اٹھایا، انگلی اوپر اٹھائی، اور اس نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ اللہ الحق ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، فیصلے وہی کرتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے یہاں پہ کہ شاید اس کے پاس اختیار ہے تو یہ اختیار ہمیشہ رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب اس حکومت کے جو چیلنجز ہیں، جون تک آپ کو $4 ارب چاہیے، $4 ارب جون تک آپ کو چاہیے۔ کہاں سے آئیں گے وہ؟ کتنے رول اوور آپ کرائیں گے؟ نہیں آئے گا وہ۔ پھر دوسری بات، انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ آپ پنگا کر چکے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا نے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، آپ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی پاکستان کا میڈیا ہے، یا جیسے ہم جیسے غریب فقیر یوٹیوبر ہیں جن کو 2 تھپڑ ادھر سے مارو، 2 تھپڑ ادھر سے مارو، الٹا لٹکا دو، خاموش کروا دو، لیکن وہ روزانہ ٹائمز دیکھ لیں، اکانومسٹ دیکھ لیں، فائنینشیل ٹائمز دیکھ لیں، بلومبرگ دیکھ لیں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بنایا ہے یہ چلنے والا نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا، اور آپ نے میسو ریگنگ کی ہے، میسو ریگنگ، اور پاکستان کے ادارے انصاف دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ یہ جو جھگڑا ہے یہ جھگڑا آگے جائے گا، یہ جھگڑا یہاں پر نہیں رکے گا، اس لیے کہ آپ نے جو ان کے ساتھ پنگا کیا ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ پھر آپ بٹھا رہے ہیں شہباز شریف کو، آپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں مریم نواز کو، تو اس کو پاکستان کے لوگ پہلے بھی ریجیکٹ کر چکے ہیں اس کمپوزیشن کو، اور یہ پھر دوبارہ ریجیکٹڈ ہے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی جو کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے وہ مکمل طور پہ لوگوں نے اس کو ناکام بنایا ہے۔ اور جو اس طرح اگر یہ چلتا رہا معاملہ، تو جو اس وقت سینٹیمنٹ آن دا اسٹریٹ ہے، لوگ ان فیصلوں کو نہیں مانیں گے۔ آج جان اچکزئی صاحب نے جو بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں، یہ آ کے کہا کہ 80% بلوچستان کھل گیا ہے، غلط ہے، جھوٹ بیانی ہے۔ اس وقت بھی بلوچستان بند ہے، مین شاہراہیں بلوچستان کی بند ہیں، لوگ وہاں پر دھاندلی پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اندرون سندھ میں بڑی بڑی شاہراہیں جو ہیں وہ بند ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی احتجاج ہو رہا ہے، اور وہاں کا جو سندھ کا احتجاج ہے وہ ان کی آپس کی لڑائی ہیں، کیونکہ یہ بیسیکلی آپس میں حصے داریاں یہ مانگ رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دی گئی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ تو ٹی ٹی پی کا ہے، وہ تو وہاں سے تربیت یافتہ ہے، یعنی لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کی رسپیکٹ ہے ہی نہیں، اس کو رسپیکٹ کرنی ہی نہیں۔ اور اس میں کچھ چینل، میں وداؤٹ منسنگ مائی ورڈز، جیو لیڈ لے رہا ہے علی امین گنڈا پور کو، وہ اس طرح سے بنا کے پیش کر رہا ہے جیسے وہ کوئی کرمنل ہے، اور سوال اس طرح سے کیے جا رہے ہیں کہ شاید وہ وفاق پر حملہ کر دے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی ڈٹرمن ہے، اور علی امین گنڈا پور کی حکومت جو ہے اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ وہاں پر گورنر راج لگائیں۔ اب کیا یہ انتہائی قدم جو پاکستان کے جو نگران ہے، کیا ان میں اتنی سخت ہے کہ یہ اس گورنمنٹ کو جو ابھی بنی نہیں، علی امین گنڈا پور ابھی جو آئے نہیں، ابھی جس اسمبلی نے حلف نہیں اٹھایا، اس کو ڈیزالو کرنے کا ان میں کتنی ہمت ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ بہرحال اس وقت جو سچویشن ہے، میں اس اپنے ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں اس بات پر کہ الیکشن ہوئے تھے استحکام کے لیے، لیکن ان الیکشنز نے عدم استحکام میں مزید اضافہ کیا ہے، جو غیر یقینی صورتحال ہے اس میں اضافہ کیا ہے۔ لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے پاکستان کے اداروں پر، پاکستان کی ریاست پر، پاکستان کی حکومت پر، اس کو شیٹر کر دیا ہے، لوگوں کے سامنے ان کے مینڈیٹ کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے۔ تو پھر یہ بات کہاں تک جائے گی؟ یہ میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں، لیکن ہم انشاءاللہ آپ کو جو تازہ ترین جو خبریں ہوں گی، جو اطلاعات ہوں گی، وہ فراہم کرتے رہیں گے۔ جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ نے کے بعد۔